اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنی چھوٹی سی موٹیویشنل سپیچز جو ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ اس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے زندگی کا مقصد۔ اس آج کو تو سنوار لے، رخ حیات نکھار لے۔ اس آج کو تو سنوار لے، رخ حیات نکھار لے۔ یہ لمحہ لمحہ ہے زندگی، جو سمجھ گیا وہ سدھر گیا۔ دیکھیں، یہ زندگی جینے کا نام ہے۔ یہ ایک بہت شارٹ سی کہانی ہے، اور زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد زندگی نہیں ہوتی، اور اس زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا آدھا سفر تو گزار چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آج سے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جان لیں۔ ہم چھوٹے سے ننھے منھے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کہاں ہم بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم اللہ کی رحمت میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس پیدا ہونے اور مرنے تک کا دورانیہ کیسے سفر کرنا ہے اور اپنے مقصد کو پانا ہے، اس کے بارے میں ہم آج سب سے پہلے سیکھیں گے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کا اصل ایم کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، ہم زندگی میں جتنا بھی کر لیں، جتنا بھی کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہے، سب سے بڑا جو اصل مقصد ہے اور جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے بنائے ہوئے طور طریقوں پر چلیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کی سمجھ ہمیں اپنی لائف کا کافی سارا عرصہ گزارنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ایج کے جس دورانیہ میں ہیں، جس جگہ پہ جس ایج میں ہیں، اس بات کو ہم آج سے سمجھ لیں کہ ہمارا مقصد مین کیا ہے۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنی پڑھائیاں کر لیں، جتنے بزنس، جتنے وہ سب کچھ بنا لیں، لیکن ہم اپنے اصلی مقصد کو نہ سمجھیں تو میرا خیال میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں منع کرتا کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی گزاریں، اس میں مگن رہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں یہ رکھیں کہ آپ نے اپنی دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، اور آپ نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ اپنی دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اپنے اللہ پاک کو کبھی نہ بھولیں، جنہوں نے ہمیں اس مقصد کے لیے اس زندگی میں بھیجا ہے۔ ہمیں کچھ حقوق ادا کرنے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو مین ٹاپک جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت، اسی کے سامنے جھکنا، اپنے پرابلم ان سے شیئر کرنا۔ صحیح ہو گیا۔ ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے وہ بیزی اور کھٹمل سے ہو جاتے ہیں، مطلب کہ اپنی روٹینز میں، کہ ہم اس اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہونے کے بعد جب اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے، ہمیں اپنی پکڑ میں لیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ واہ یار، یہ کیا ہو گیا، ہم تو اپنے ٹریک پہ سیدھے آ رہے تھے، یہ ہم ایک دم سے نیچے کیسے گر گئے۔ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم اپنی صرف دنیاوی زندگی والے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اپنی دنیا کو بھی سامنے رکھیں، اپنی آخرت کو بھی۔ کبھی آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ درباروں میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، دنیا کو چھوڑ دے۔ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بس اس آخرت میں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرو، آپ اپنی دنیا کے بھی لے کے۔ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے سب سے بہت بڑا گفٹ ہمیں دیا ہے کہ ہمیں یہ زندگی بخشی ہے۔ ہمیں اس میں اتنے زیادہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کا پل پل شکریہ ادا کریں تو ہم کبھی بھی شکریہ اللہ پاک کا نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی انجوائے کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہم جو بھی کر لیں، جتنی زندگی گزار لیں، ہم نے واپس اسی ذات کے پاس واپس جانا ہے، اور اپنے اعمال کا جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں، اس کا ہم نے بدلہ پانا ہے، اور جو ہم اعمال کریں گے وہ ہمارے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے میرا مقصد پہلی ویڈیو میں بتانے کا یہ ہے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے نا، وہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آخرت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے سارے حقوق فرائض جو بھی آپ پہ واجب ہیں وہ اپنے ادا کرنے ہیں، اپنی دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، اپنی آخرت کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ کو لائف میں بہت سکون ملے گا۔ اپنی اس دنیا میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ایمز ہیں، جو آپ کے مقصد ہیں، جتنی آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنی آپ شہرت حاصل کرنا چاہیے، آپ کو کبھی کوئی نہیں منع کرے گا، آپ سب کرو، لیکن اس ذات کو کبھی نہ بھولو، اس ذات کو کبھی نہ بھولو، اس ذات کو کبھی بھی